السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني عنده حبك اللهم ما رزقتني مما احب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي مما تحب۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں یہ صرف دعائیں نہیں ہیں، بلکہ اس دنیا کی زندگی میں انسان اپنے اندر کیا صفات پیدا کرنا ہے، کن خوبیوں کو، کن صفات کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، محنت کر کے اپنی زندگیوں میں لانا ہے، یہ ان دعاؤں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہ دعوت بھی ہیں، دعا بھی ہیں۔ آپ کی دعائیں جو ہے دعوت اس اعتبار سے کہ یہ خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، یہ خوبیاں اللہ ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان کی جو قیمت ہے، اس کا مقام ہے، وہ صفات کی بنیاد پر ہے، اور دنیا کی جو مختصر سی زندگی ہے وہ اپنے آپ کو بنانے کی ہے، اور انسان اپنے آپ کو بناتا ہے، بنتا ہے، ان خوبیوں سے بنتا ہے۔ موت پر آخرت میں اللہ کے پاس اس کا مقام اور اس کا بدلہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، جس میں 3 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا سوال کہ ہم اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ کی محبت میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ محبت کرو، یہ نہیں فرمایا والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، ان کے دل میں اللہ کی بڑی سخت شدید محبت ہوتی ہے۔ کم از کم محبت کا اتنا درجہ مطلوب ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں اللہ کے حکموں کو پورا کرے، اور اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ اتنا درجہ ہر ایمان والے سے مطلوب ہے۔ اب یہ محبت جس درجے بڑھتی چلی جاتی ہے، آگے بڑھتی جائے گی، پھر اس کا معیار ہی بہت بلند ہوتا چلا جائے گا۔ کم از کم اتنا کہ میں اللہ کو ناراض نہ کروں، میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں، یہ اندر سے جو ہے یہ محبت، اور اس درجے کی محبت اللہ سے مانگنا، اللہ سے لینا اور اپنی زندگیوں میں پیدا کرنا۔
قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. 8 باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس فہرست میں بیان کی. انسان اپنی دنیاوی زندگی میں ماحول میں ان 8 چیزوں کے ساتھ رہتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی تجارتوں کے ساتھ، اپنے گھروں کے ساتھ. جس چیز کے ساتھ انسان کا وقت گزرتا ہے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ. ایک چیز یہ ہو کہ ان سب سے محبت ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ کم از کم کا درجہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہم ارزقنی حبک. اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت. اللہم ارزقنی، حدیث کا لفظ دیکھیں، رزق کا سب سے آخری درجہ کھانا پینا ہے. جب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ رزق عطا فرما، تو ہم اللہ سے بہت اونچی چیزیں مانگتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں صرف کھانا، کپڑا، یہ چیزیں ہوتی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ رزق کا اعلیٰ درجہ ہدایت ہے، رزق کا اعلیٰ درجہ عافیت ہے، اور رزق کا سب سے ادنا درجہ وہ کھانا پینا انسان کی ضرورتیں ہیں. اللہم ارزقنی حبک، یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. یہ محبت مجھے چلائے. یہ کیسے یہ محبت میرے دل میں آئے، کیسے بڑھے؟ اللہ 5 باتیں علماء نے لکھی ہیں. یہ 5 باتیں اپنی زندگیوں میں انسان عمل کرے. سب سے پہلی بات، اللہ کے احسانات کو بندہ سوچے. اذکروا نعمت اللہ علیکم یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. لوگوں ہمیشہ اللہ کے احسانات کو سوچا کرو. یہ احسانات کو سوچنا محبت بڑھاتا ہے، اور یہ محبت تمہیں اطاعت پر لے جاتی ہے. ورنہ آدمی کو ہر چیز بوجھ لگے گا، آدمی کو ہر چیز جو ہے برڈن لگے گا. بھئی کہ نماز بوجھ لگے گی، کیونکہ محبت دین پر چلنا بوجھ لگے گا. تو اسی لیے فرمایا سب سے پہلی چیز اللہ سے بندہ مانگے. اے اللہ میں آپ سے محبت مانگتا ہوں، ایسی محبت. اللہم ارزقنی حبک. اے اللہ میں آپ سے محبت کا سوال کرتا ہوں، وہ محبت آپ میرے دل میں ڈال دے. تو کیسے؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے احسانات کو سوچے. بندہ بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر سوچے، اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. اللہ نے ڈبو دیا ہے. اللہ یہ نہیں کرے ہم نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں، ہم کہیں گے ہم نے ڈبو دیا ہے نعمتوں میں. جب بندہ بیٹھ کے سوچے گا، پھر اس کے سامنے کھلیں گے کیسے اللہ نے اپنا فضل فرمایا. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. غور کریں، بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے بھوک پیاس لگتی ہے. اللہ نے اس کے لیے نظام فرمایا. کیسے اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہے. بندہ اپنے آپ سے بیٹھ کر غور کرے. جو سب سے بڑی جو چیز ہماری زندگیوں سے نکلی ہے وہ غور و فکر ہے. آدمی ساری چیزوں کی طرف غور و فکر کرتا ہے، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ کس نے مجھے پیدا کیا، کیوں مجھے پیدا کیا، مجھے جانا کہاں ہے. یہ آدمی اپنے آپ سے سوال کرے، کس نے مجھے بنایا، کیوں بنایا، ساری کائنات کو کس نے بنایا، کیوں بنایا. اگر ہم غور کریں، کائنات کا ایک ایک جز، دنیا کی ایک ایک چیز اس مقصد کو پورا کر رہی ہے. کیا میں اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہوں؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میری زندگی کا ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس مجھے کہاں لے جا رہی ہے؟ آدمی بیٹھ کے بندے پر جب محبت کھلتی ہے، اللہ کے احسانات کھلتے ہیں تو محبت پیدا، اس محبت سے آدمی قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، محبت کے جذبے سے، عظمت سے. کیسے کرنا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. جس وقت بیٹھ کے بندہ قرآن پاک پڑھے،
اس کے اندر یہ استحضار ہو، یہ خیال ہو اس وقت اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں، تو اس وقت کی کیفیت، اس وقت کی تلاوت، اس وقت کا ذکر ہی کچھ اور ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے تم مجھے تنہائی میں یاد کرو، میں تمہیں تنہائی میں یاد کرتا ہوں، تم مجمع میں یاد کرو، میں تمہیں اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ یہ آدمی سوچے قرآن پڑھتے ہوئے سبحان اللہ کہے، کہنے اللہ ایسے میں سبحان اللہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہ یاد کر رہے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ یہ محبت میں اضافہ۔ نوافل کا اہتمام ہو، نوافل اللہ کی محبت کا حق ہے۔ کتنے احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جس وقت میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 12 رکعتیں پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے۔ فرماتی ہیں میں نے اس کے بعد سے یہ عمل کبھی زندگی میں نہیں چھوڑا، کبھی زندگی میں نہیں چھوڑا۔ فرائض تو اللہ کی عظمت کا حق ہیں، نوافل اتنا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن، اتنا مصروف ترین دن، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ نے 8 رکعتیں چاش کی نماز پڑھی، صلاۃ الضحیٰ کی نماز پڑھی۔ یہ نوافل اللہ کی محبت کا حق ہے۔ دعائیں ہیں، ایسی سرسری دعا نہیں، 24 گھنٹے میں ایک وقت بندہ بیٹھ کر اس وقت اللہ سے مانگے، مانگنے کی مقدار کو، وقت کو بڑھاتا رہے۔ یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھا، پھر وہ کیا ہے، اس محبت میں آدمی نافرمانی چھوڑے گا۔ ایسے محسن، ایسے منعم، ایسے محبت کرنے والے اللہ کی میں نافرمانی کروں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ وہ حاکم ہے، حکم دے سکتا تھا لیکن اس نے صاف کہا غور تو کرو، کیسے کریم، کیسے محسن، کیسے منعم، رب سے تم دور ہو چکے ہو۔ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، صرف پیدا ہی نہیں کیا، فسواک، کیسے دونوں کان برابر، دونوں آنکھیں برابر، دونوں ہاتھ برابر، جسم دیکھیں، هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، صرف اس نے پیدا نہیں کیا، بہت ہی خوبصورت طریقے سے پیدا کیا، اچھے طریقے سے پیدا کیا۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کا دوسرا حصہ ہے، یہ نبوت کی دلیل ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ان دعاؤں میں اگر ہم غور کریں، یہ نبی کے علاوہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے، وہاں تک کسی کی نگاہ جا نہیں سکتی، اتنی فہم، اتنی عقل، اتنی سمجھ سوائے نبی کے کسی اور میں ہو نہیں سکتی۔ دعا کہہ رہے ہیں اللہم ما زویتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب۔ ترمذی کی روایت ہے، کیا خوبصورت جملہ دیکھیں، اے اللہ جو چیزیں میں پسند کرتا تھا، جو چیزیں مجھے پسند تھی، محبوب تھی، تو نے اپنے فضل سے وہ چیزیں دے دی۔ دینی دی آدمی بیٹھ کے سوال کرے، زندگی، صحت، جوانی، اولاد، گھر، یہ ساری نعمتوں سے تعلق محبت ہے۔ اللہم ما رزقتنی مما احب، اے اللہ تو نے بطور احسان کے وہ چیزیں مجھے دی ہیں جو مجھے پسند تھی۔ اب اگلا حصہ کیا ہے، فاجعلہ قوۃ لی مما تحب، اے اللہ توفیق دے، انہی نعمتوں سے میں تجھے راضی کروں، انہی نعمتوں سے ایسا عمل کروں کہ تو پسند کر لے۔ اب یہ ہے مسئلہ، اس کو کہتے ہیں نعمتوں کا حقیقی شکر۔ صرف نہیں کہ دنیا میں نعمتیں استعمال کرے، کھائے پیے، زندگی ختم، نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں میرا بندہ اس نعمت سے کتنی آخرت بنا رہا ہے، اس نعمت سے کتنا اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ اللہم ما رزقتنی مما احب۔ قرآن پاک میں قارون کی مثال دی، مثال نام قارون کا، لیکن سب پوری امت کو، پوری انسانیت کو بتایا، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا احسن کما احسن اللہ الیک
ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. کیسے؟ وابتغی، تلاش کرو، فیما آتاک، اللہ نے جو نعمت تمہیں دی ہے اس نعمت سے تم چاہو. تمہاری چاہت، تمہاری طلب کیا ہونی چاہیے؟ اللہ نے علم دیا، اس علم سے میں اللہ کو راضی کروں. اللہ نے صلاحیت دی، اس صلاحیت سے خود فائدہ اٹھا لوں، کھاؤں پیوں، اس سے کماؤں، دنیا بناؤں، چلا جاؤں. یہ تو ساری مخلوق کر رہی ہے. نہیں، اس صلاحیت سے وہ کام کروں جو اللہ پسند کر لے. استعداد اللہ نے دی ہے. وابتغی، چاہے علم کی ہو، چاہے وہ عمل کی ہو، چاہے وہ کسی بھی لائن کی ہو، اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں وابتغی فیما آتاک اللہ، جو اللہ نے دیا ہے تم نے نہیں کمایا. قارون کو بکا، یہ جو مال تیرے پاس ہے، اس نے کہا تھا یہ میرے فن اور میری عقل سے آیا ہے. کہا نہیں، تیری صلاحیت پہ نہیں آیا، یہ اللہ نے دیا ہے. اب اس سے تو کیا کر؟ سب سے پہلا کام دار الآخرہ، آخرت بنا لے، وہ بنا لے، آخرت بنا لے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ان اعمل صالحا ترضاہ. اے اللہ مجھے توفیق دے اس بات کی کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، جو نعمتیں تو نے مجھ پر میرے ماں باپ پہ تو نے کی ہیں. اور شکر کا عملی طریقہ کیا ہے؟ ان اعمل صالحا ترضا، ان نعمتوں سے میں تجھے خوش کر دوں. دو باتیں ہو گئی. سب سے پہلی بات، بندہ اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کرے. اس دعا میں دوسری بات یہ مانگی، جو کچھ جس شکل میں بھی میرے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. نعمت تو ختم ہو جائے گی، سمجھدار وہ ہے کہ اس نعمت سے بر وقت فائدہ اٹھا لے. زندگی تو ختم ہو رہی ہے، جوانی ختم ہو رہی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہتی، کوئی نعمت باقی نہیں رہے گی. سمجھدار انسان وہ ہے اس نعمت سے بر وقت فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت اور اپنی دنیا اور اپنے اللہ کو راضی کر لے. اور تیسری بات، نبی کریم، دیکھیے یہ دعائیں ہیں، ہم صرف دعائیں مانگتے ہیں. دعائیں مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ میری زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ خوبیاں، یہ صفات اللہ میرے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. اللہم ما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب. کیا خوبصورت دعا ہے. اللہ اکبر. اے اللہ، انسان دنیا میں ایک ماحول میں رہتا ہے، مختلف چیزوں پر اس کی نگاہ پڑتی ہے. کسی کی دنیا، کسی کا جاب، کسی کی جو ہے سواری، کسی کا گھر، مختلف چیزیں دیکھ کر دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے یہ چیز میرے پاس بھی ہو، میرے بچے بھی فلاں یونیورسٹی میں جائیں، میرے بچے بھی وہ ڈگری لیں، میرے بچے بھی ایسے بنے، میرا بھی ایسا گھر ہو. ایک انسان کی فطرت ہے. آدمی کوشش کرے، حلال طریقے سے کمائے، محنت کرے، دعا کرے، دے دیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، نہ ملے تو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو. لیکن اس دعا کے اندر یہ بات دیکھیں، جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں، اے اللہ جو چیز آپ مجھے دینا نہیں چاہتے لیکن اس کی محبت میرے دل میں ہے. بہت سی چیزیں ہیں جس کی محبت دل میں لے کے انسان زندگی گزار دیتا ہے لیکن ملتی نہیں. بہت سی چیزیں ہیں لیکن اس کی محبت لیے گزار دیتا ہے لیکن ملتی نہیں. وما زویت، کیوں نہیں ملتی؟ وہ اللہ حکیم ہے. ایسا نہیں کہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہیں لیکن کیوں نہیں دیتے؟ وہ حکیم ہے، اس کی حکمت چھپی ہوئی ہے، وہ اپنی حکمت کو غیب میں رکھا ہوا ہے. بس ایمان لاؤ، میرے پاس جو ملا ہے یہ اللہ کی صفت حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے یہ تقسیم کیا ہے. اللہم ما زویت عنی، یا اللہ جس چیز سے جو مجھے تو دینا نہیں چاہتا لیکن دل میں وہ چیز بسی ہوئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس کی اگر وہ چیز نہ ملے تو حرص پیدا ہوگی، اور حرص بڑی خطرناک ہے. ایک آگ ہے، آگ جو آدمی کے دنیا کو برباد، آخرت کو بھی برباد. یہ چیز آ جائے، اسی لکھا الہاکم التکاثر. الہا کسے کہتے ہیں عربی میں؟ الہا کہتے ہیں مقصد سے غافل ہو گیا وہ آدمی. الہا
اللہ عربی میں کہتے ہیں مقصد سے غافل ہو گیا. کس چیز نے اس کو مقصد سے غافل کیا؟ التکاثر، ایک دوسرے سے کمپٹیشن، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. وہ اللہ نے میری تقدیر میں نہیں رکھا، میری قسمت میں نہیں رکھا، اللہ نے میرے حصے میں نہیں رکھا ہے. لیکن انسان اس چیز کی حرص میں دوڑ لگاتا ہے، اور حرص کے ساتھ جب کسی چیز میں آگے بڑھتا ہے اللہ حفاظت فرمائے، تباہی ہی تباہی ہے. ذہنی سکون، جسمانی صحت، ایمان، اخلاق سب برباد. اسی لیے اللہ سے مانگو فجعلہ فراغا لی، یا اللہ میرے دل کو بھی خالی کر دے اس چیز سے. جو چیز آپ مجھے دینا نہیں چاہتے لیکن میں مانگ رہا ہوں، اس کی محبت میرے دل میں ہے، یا اللہ اپنے فضل سے اس سے بہتر چیز مجھے دے دے اور اس چیز کی محبت میرے دل سے نکال دے. اس گلی میں آنا جانا ہی کیوں ہو جہاں میرا تعلق ہی نہیں. یہ نبوت والی دعائیں ہیں، یہ سوائے نبی کے کوئی. اسی لیے قناعت کے معنی یہ قناعت ہے، قناعت سکھا رہے ہیں. اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہو. اس میں سکون ہے، اطمینان ہے، تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے. اللہم اجعل رغبتی الیک، اے اللہ تیری رغبت میرے دل میں ڈال دے. اللہم اجعل رغبتی الیک، اے اللہ تیرا شوق میرے دل میں ڈال دے. اللہ کا شوق، اللہ کی رغبت کسے کہتے ہیں؟ رغبت شوق کے انتہا کو کہتے ہیں، اندر کی چاہت. اللہ، میں اللہ کو راضی کروں، اللہ مجھے مل جائے. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا اعمال سے. ایک آدمی کہے مجھے اللہ کی رغبت ہے، رغبت کے معنی ہے دل کا پھر جانا اللہ کی طرف، دل کا پلٹ جانا عمل کی طرف، دل کے رخ کا پھر جانا آخرت کی طرف. اسی کو مختصر جملے میں ہدایت کہتے ہیں. اللہم، اے اللہ انی اسألک رحمتا تہدی بہا قلبی، یا اللہ میں آپ سے اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جس رحمت کے ملنے پر دل جو ہے سیدھے راستے پہ چل پڑے. اللہ کی رحمتیں بہت ہیں، وہ رحمتیں جب متوجہ ہوتی ہیں تو پھر انسان کی دلوں کا رخ صحیح ہوتا. اللہم اجعل رغبتی الیک، اے اللہ تیری رغبتی. بے رغبتی بیماری ہے، کسی چیز کی طلب نہیں ہونا، کسی چیز کی رغبت نہیں ہونا بیماری ہے. ایک آدمی کھا نہیں رہا، خوش نہیں ہوں گے، چلو بھائی کھانا بچ گیا، ڈاکٹر کے پاس رجوع ہوں گے، بھائی کہ کھا نہیں رہا، نہیں کھانا بیماری ہے. ایک آدمی کے پاس آخرت کی رغبت نہیں، نماز کی رغبت نہیں، دین پر چلنے کی رغبت نہیں، وہ شوق نہیں، بہت بڑی فکر کی بات ہے. کیوں نہیں ہے؟ جسے مجھے بھوک نہیں لگ رہی، مجھے پیاس نہیں لگ رہی، اس کی دوائیں ہیں، اس کی دوائیں ہیں، ڈاکٹر کے پاس رجوع ہوتا ہے. وہ دوائیں جب استعمال کریں گے تو پھر رغبت پیدا ہوگی، تلاوت کی رغبت ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کی اجازت دے. میں تلاوت کر. فرمایا 30 دن میں ایک قرآن. کتنے؟ 30 دن. فرمایا نہیں میں اور زیادہ کر سکتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے 20 دن میں ایک قرآن. فرمایا نہیں میں اور کر سکتا ہوں. فرمایا 10 دن میں ایک قرآن. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور کر یہ جو ہے نا یہ طلب، یہ رغبت ہے. فرمایا عبداللہ 3 دن سے زیادہ نہیں، 3 دن میں ایک قرآن بس. یہ رغبت الصحابہ، صحابہ کی رغبت. بھئی میرا مال لگے، میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں. دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستقل ایک باب قائم کیے ہیں الخروج فی طلب العلم. اس میں ایک واقعہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیا بہترین. فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ ایک حدیث فلاں علاقے میں ہے، فاشتریت لها بعیرا ثم سرت علیہ شہرا. میں نے ایک سواری خریدی اور میں 1 مہینہ سفر کر کے گیا. 1 مہینہ سفر. یہ علم دین سیکھنے کی جو طلب، رغبت، یہ ہم سے کہہ رہے مانگو اللہ سے اللہم اجعل رغبتی الیک، یا اللہ یہ شوق، یہ رغبت مجھے دے دے. وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضا. اے اللہ میری ہمت، میرے عزائم، میری فکریں ایسی بنا دے کہ جس سے تو پسند ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ خوبیاں اللہ تعالی ہمارے دلوں زندگیوں میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
اذان ہوگی پھر سننا پڑے.